بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ عملیات کی دنیا میں اور طب کی دنیا میں کچھ اسرار و رموز ایسے ہوتے ہیں، اگر ان پر غور و تدبر کیا جائے تو انسان حیران، پریشان اور ایک عجیب سی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عملیات کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی عمل اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ یہ عمل کرے دشمن تباہ ہو جائے گا، یہ عمل کرے یہ خوب کا ہے، یہ دب کا ہے، یہ بغض کا ہے، یہ ترقی کا ہے، یہ زوال کا ہے، یہ دشمن کو بیمار کرنے کا ہے، یہ معقلات کا ہے، یہ جنات کا ہے، یہ حاضرات کے لیے ہے، جادو کا توڑ ہے، جنات کا توڑ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیز۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیسے پتا چلا کہ یہ جنات کے توڑ ہے، یہ عمل جو ہے یہ اعداء کے شر سے حفاظت کے لیے ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز جو ہے کاروبار میں منافع کے لیے ہے، کاروبار میں بڑھوتری کے لیے ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ بندش کے لیے ہے؟ ہمارے پاس کون سا ایسا ذریعہ ہے، کون سا سورس ہے کہ جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ یہ عمل اس بنیاد پہ؟ ہم یہ چیز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عملیات کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ایک آدھ نہیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر عمل کے ساتھ، چاہے اس میں کوئی قرآن کی آیت ہو، حدیث کی مذکورہ دعا ہو، یا کسی بزرگ کا بتایا ہوا ترتیب دیا ہوا عمل ہو، یا پھر کوئی ورد تعویذ ہو، یا کوئی جنتر منتر تنتر ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ وہ کچھ خواص لکھتے ہیں۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ اب نہ تو یہ کسی پیغمبر نے بتائے، اور نہ یہ آسمان سے اترے کہ جنہیں یقینی کہا جا سکے۔ پھر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے، ایک آدمی جب عمل کرتا ہے تو وہ بالکل ایسے کامیاب ہوتا ہے جیسے ایک تیر اپنے ہدف پر جا لگتا ہے، تیر بہدف عمل ہوتا ہے۔ وہی عمل کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے، وہ خائب و خاسر ناکام ہوتا ہے۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے، ایسا کیوں؟ بنیادی طور پر جو یہ فوائد ہوتے ہیں، جو خواص بیان کیے جاتے ہیں، جن کو پڑھ کر ہم عمل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، یہ اس بندے کے جس نے یہ بات بتائی ہے، جس نے یہ چیز ہمیں روایت کی ہے، جس آدمی نے ہمیں اس چیز کو پیش کیا ہے، وہ آدمی اس کا جو علم، تجربہ، یا اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیز اس طرح کام کرے گی اور اس مقصد کے لیے ہے۔ ویسے کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر آپ کلمی بیاجوں میں دیکھیں، آپ عملیات کی کتابوں میں دیکھیں، آپ کسی بھی صورت کا کوئی عمل دیکھ لیں، جب ہوتا ہے نا عمل بموکل، تو آپ مثلا سورہ فیل کو، سورہ القاریہ کو، ان کچھ ایسی چیزیں ہیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یا اور بہت سارے، یا حمزات کے لیے أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اس کو حمزات کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب اس کی نہ تو قرآن نے کوئی فضیلت ایسی بیان کی، نہ حدیث میں بیان کی، نہ کسی صحابی سے منقول ہے، نہ آگے کسی سے میرے آپ جیسے لوگوں نے بیان کی ہے کہ یہ جو چیز ہے، اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ حمزات پر کام کرے۔ اب اس نے لکھ دیا تو پڑھنے والوں نے اس سے صحیفہ آسمانی سمجھا، اور وہ فوائد جو عامل نے لکھے ہیں، مصنف نے لکھے ہیں، ان کی تلاش میں ہم نے وظائف شروع کر دی۔ حالانکہ
ذہن ہمارا بھی ہے. دیکھیں ایک عاملین ناکام کہاں ہوتے ہیں؟ عاملین کی ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انہوں نے کہیں سے پڑھی سنی کسی کی بتائی ہوئی بات ملی اس سننے والے نے عامل کی بات کو من حیث المجموع ایسا سمجھا کہ جو یہ لفظ کہہ رہا ہے، جو یہ خواص و فوائد بیان کر رہا ہے، جو یہ مناظر پیش کر رہا ہے، جو یہ چیزیں کہہ رہا ہے بالکل ایسا ہی ہو. حالانکہ ایسا نہیں. اب دیکھیں مان لیا ایک موبائل ہے یا چلے یہ تو بڑی چیز ہے، ایک ماچس سے ماچس دیا سلائی. اب ایک آدمی ہے، ہمارا ایک دوست تھا، وہ ایک ہاتھ سے ایسے نا ماچس کی تیلی بھی نکالتا اور پھر اسے ایسے انگوٹھے سے دبا کر اسے جلاتا بھی، اور اس سے جو اس کی ضرورت تھی سگرٹ لگاتا یا جیسے بھی اس کو استعمال کرتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے جلاتے ہیں، بہت سارے اس کو پوری کو پکڑ کر جلاتے ہیں، بہت سارے ایسے کھینچتے ہیں، بہت سارے ایسے، یعنی مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے سگرٹ کو یا ماچس کو استعمال کیا جائے. کوئی آدمی ایسے سگرٹ پیتا ہے، کوئی ایسے پیتا ہے، کوئی ایسے پیتا ہے، کوئی یوں کر کے، یعنی ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہے. سگرٹ جو یوں پی رہا ہے وہ بھی پی رہا ہے، ماچس کو جو ایسے سلگا رہا ہے وہ بھی سلگا رہا ہے، جو ایسے کر کے کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو اسے ایسے گھستا ہے وہ بھی ماچس. ہم جو ایک آدمی طریقہ استعمال کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ عمل کا حصہ ہے، اور لازمی طور پر جب ہم یہ چیز کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی سین ہوگا اور یہی انداز اور یہی معاملہ ہمارے سامنے بھی ابھر کر سامنے آئے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مقصد یہ تھا کہ آپ نے تیلی کو سلگانا ہے، تیلی کو جلانا ہے. اب آپ ایسے ماچس کو کریں، ایسے کریں، اس کو ایسے گھسیں، اسے اس ہاتھ سے کریں، اس ہاتھ سے کریں، ایک انگلی سے کریں، پورے ہاتھ سے پکڑے، پوری 5 انگلیوں سے پکڑیں. آپ کسی بھی انداز میں آپ کو جو اس کے گھسنے سے شعلہ بھڑکتا ہے آپ کو وہ چیز چاہیے. وظائف میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ایک عامل کہتا ہے جناب دوسرے دن یہ ہوگا، تیسرے دن یہ ہوگا، چوتھے دن یہ ہوگا. اب وہ ان مناظر کی جو عکاسی کی گئی ہے یا جو مناظر پیش کیے گئے ہیں وہ انہیں تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا، 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں آیا، 4 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں آیا، 20 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں آیا، میرا تو عمل ہی کام نہیں کا. ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میں پہلے دن بیٹھا مجھے یوں محسوس ہوا، میں نے دوسرے دن تیسرے دن تو جناب ایسے جناب حاصریوں کا چمک ہٹا تھا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر ایسے کیا. یہ روزمرہ کی کہانی ہے، ہر عامل کی کہانی ہے، ہر کامیاب اور ناکام عامل کی یہی ایک دکھی کہانی ہے کہ وہ کہتا ہے جناب جو اس نے لکھا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے یہ لکھا تھا. بھائی دیکھیں عملیات کو اگر آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پر عملیات جو عبارت ہے وہ نقش ہے، تعویذ ہے، وہ کوئی ورد ہے، کوئی چلا ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی نقش ہے، کوئی تنتر ہے، جنتر منتر، کچھ بھی ہے. اب ایک آدمی ہے مثلا رات دن کا میرا یہ کام ہے، ایک شعبہ ہے میرا، جب مجھے کوئی بلاتا ہے میں اسی سے پینسل لیتا ہوں، وہیں سے کاپی کا کتاب یا جو بھی کچھ کاغذ وغیرہ پکڑتا ہوں انہیں بنا کر دے دیتا ہوں، وہ لوگ لے جاتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کاغذ بھی ان کی، کاپی ان کی، قلم ان کی، جگہ ان کی. میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس نہ میرا قلم ہے نہ میرا کاغذ ہے، اور نہ ہی بس وہ ضرورت مند آیا میں نے کہا لاؤ کاغذ قلم لے آؤ، میں نے اس کا وہ بنایا، وہ کہتا ہاں مجھے فائدہ ہو گیا. اب وہی جو تعویذ میں نے لکھ کے دیا ہے وہ وہ بھی نقل کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں دے، وہ اسے فائدہ نہیں دے.
آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، میں سورہ واقعہ کا ہوں، سورہ رحمان کا ہوں، میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں، میں سورہ جن کا عامل ہوں، میں نے چہل کاف کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک آدمی جو نمازی ہے وہ 4 دفعہ سورہ فاتحہ فجر میں پڑھتا ہے، 12 دفعہ وہ ظہر میں پڑھتا ہے، 4 اور 12 16، اور عصر میں کم سے کم 4 دفعہ تو پڑھتا ہے، 20 ہو گئی، مغرب میں 7 دفعہ پڑھتا ہے، 27 ہو گئی، عشاء میں اگر وہ ایک آدھ نفل 4 پہلے چھوڑ بھی دے وہ بھی چھوڑ دے، 4 اور 8 اور 3 11۔ اب وہ روزانہ اتنا، لیکن دم کروانے کس کے پاس جا رہا ہے؟ جو آدمی دم کرتا ہے۔ اب اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عامل سمجھتا ہے کہ میں نے عمل کر لیا، اب میں یہ پڑھوں گا تو ایسے ہو جائے گا۔ جو آدمی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کو بطور تبرک پڑھ رہا ہے، اب وہ کہتا ہے جناب میں تو عامل نہیں ہوں، میں تو ویسے ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ صورت ایک ہی ہے۔ اگر اس صورت میں یا اس تعویذ میں، اس نقش میں، اس گنڈے میں، یا اس تنتر جنتر منتر میں وہ جو آڑی ترچھی لکیریں ہیں وہی مؤثر ہوتی تو جو بھی کوئی انہیں کر لے، مثلا کوئی بھی آدمی جاہل ہے، عالم ہے، فاضل ہے، کوئی مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے جو آدمی ایسے ماچس کو کرے گا وہ شعلہ دے گی۔ اگر یہ چیز اسی انداز میں یہی قوانین یہاں نافذ ہوتے تو جو ان آڑی ترچھی لکیروں کو، ان خانوں کو بھر لیتا وہ تعویذ کے ان فوائد سے مستفید ہوتا، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی چلے وظائف ہوتے ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہوتی ہیں، اور جتنی بھی یہ تپسیائیں ہوتی ہیں، یہ انسان کو اس نہج تک لے جاتی ہیں کہ انسان کا وہ اندر چھپا ہوا خزانہ جس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، بے شمار طاقتیں ہیں، اور وہ مخفی قوتیں جو اسے ملی تو ہیں لیکن یہ استعمال نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا، یا اسے ابھی تک ان کی پاور کا، ان کی افادیت کا اندازہ نہیں۔ جب وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اسے اس کے مطابق رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں اسے الہام ہونے لگ گیا۔ الہام کوئی ضروری نہیں کہ یہ صرف دینداروں کو ہو یا ملا مولویوں کو ہو یا جو مذہب سے منسلک ہے انہیں، نہیں 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 نہیں، الہام بنیادی طور پر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جب 2 اور 2 جب ملتے ہیں تو 4 بنتے۔ اب ایک آدمی ہے وہ رات دن رقم گنتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، اکاؤنٹنگ کا کام ہے اس کا، اب اسے کہیں گے کہ 2050 اور 3050 کتنے ہو گئے؟ اب وہ کہے گا جناب یہ 5000 یعنی 5100 ہو گئے۔ اب اس سے کوئی وہ نہیں۔ اب ایک عام آدمی ہے جسے اکاؤنٹنگ نہیں آتی یا اس کا ریاضی، اس کی گنتی کمزور ہے، وہ سوچتا ہے ہاں اسے یوں جوڑو، ہاں اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، بہت سارے انگلیوں پر گنتے، لیکن وہ آدمی ایسا کرتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی ہندسوں میں ہیر پھیر آ جائے تو ایک اکاؤنٹنٹ فوری طور پہ بتا دیتا ہے یہاں پر یہ گڑبڑ ہے، اس کی جمع تفریق میں یہاں پر آپ نظر کریں، یا آپ اس کی مجموعی قیمت کو وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی جو آدمی ایک مکینک ہے تو اس کے اپنی فیلڈ کے حوالے سے، اپنے میدان عمل کے حوالے سے اس پر الہام ہوں گے، وہ قیاس کرے گا جناب یہ پرزہ یہاں لگے گا، اگر میں اس کی جگہ پر یہ لگا لوں اور اس میں یہ اصلاح کر دوں تو کچھ کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہی چیز ہے کہ رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں آتی ہیں، جو اس سال کا ماڈل ہے اگلے سال میں بدل جائے گا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی سے آتی ہوگی، وہ کہیں گے یہ جو یہ چیز لگائی تھی اب اس کو اگر ہم اس سے ریپلیس کر دیں تو ہمیں یہ چیز ملے گی۔ مثلا اب دیکھیں نا، پہلے ریڈیو، یہ ٹیپیں یہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ انہیں اٹھانا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ریڈیو جو ہوتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے، ان میں کئی بینڈ ہوتے تھے، کئی اس میں وہ ٹوٹی سی لگی ہوتی تھی، وہ ایریل ہوتے تھے، پھر اندر وہ کیپیسٹر لگے ہوتے تھے، انہیں وہ کم زیادہ ان کی فریکوینسی کو وہ مینٹین کرتے تھے۔
پھر زمانہ آتا گیا، وہ چیز سمٹتے 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 اتنی سمٹ گئی کہ اب یہ جو مثلا ایک یہ موبائل ہے، یہ موبائل جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اگر وہی کمپوننٹ لگتے جو اس وقت لگتے تھے تو یہ ایک کمرے جتنی جگہ کو گھیرتا اس کا سرکٹ، لیکن وہ ساری سمرتے سمرتے آئیسیز آ گئے، چھوٹے چھوٹے سے کمپوننٹ آ گئے، اور ریجسٹنس آ گئی، یہ چیزیں آ گئی، وہ سمرتے 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 اتنا بڑا سرکٹ جو ہے وہ اتنے سے ایک آئی سی میں بھر جاتا ہے، چپ میں بھر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ایک چپ ہے۔ تو ایسا ہی اس میں ہے کہ اب یہ کیوں ہوا؟ وہ کہتا ہے اگر اس کو ہم اس سے ریپلیس کر دیں، اس کی جگہ پر یہ لگا دیں تو یہ بہتری آ جائے گی، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی عملیات ہیں، ایسے ہی دوسرے علوم و فنون ہیں، ان میں جو لوگ پڑھ جاتے ہیں ان کی پھر حصے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر میں اس چیز کو یوں کر دوں تو اس کا یہ فائدہ ہو سکتا، اب وہ آسماتا ہے، اس کی ایک حص کام کرتی ہے، اس کا تجربہ کام کرتا ہے، وہ کام کو سمجھتا ہے، اب وہ کرتا ہے، وہ ہو جب وہ لکھ دیتا ہے یہ تیر بہدف ہے، دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، دوستی کے لیے، گھر بسانے کے لیے، اجاڑنے کے لیے، یہ عملیات کی کتابوں کی حقیقت ہے۔ پھر یہ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، عامل جو ہوتے ہیں یہ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیات کو لیا، ان میں کسی میں میکائیل دھسا دیا، کسی میں اسرائیل، کسی میں لومائل، کسی میں اسرافیل، کسی میں اسرائیل، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، اپنی طرف سے وہ موکلات بناتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک یہ صفحہ دکھاتا ہوں، یہ ابھی ایک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس صورت کو اس انداز میں پڑھو۔ اب اگر یہی چیز کو دوسرا کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ تحریف ہے، عامل لوگ دھڑے مار کر رہے ہیں، بڑے بڑے عالم حضرات، بڑے بڑے پڑھے لکھے دیندار طبقہ ان عملیات اور وظائف میں لگا ہوا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی عمل کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا کسی کی روایت کو ہم اپنے سامنے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو مناظر بیان کرنے والے نے بیان کی ہیں آپ پر بھی وہی طاری ہو جائیں، وہی کیفیت طاری ہو جائے۔ نہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے کہ جیسے ماچس کا شعلہ یوں جلاؤ، یوں جلاؤ، ایسے جلاؤ، ایسے جلاؤ، جیسے بھی جلاؤ، ہمیں وہ شعلہ چاہیے۔ ہمیں ماچس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کسی بھی لکڑی کی ہے، کسی بھی دھات کی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اب تو وہ جو ہے نا، وہ ایسا لیٹر آ رہے ہیں انہیں یوں کرو، ٹھک کرو اور جلا لو، ماچس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ بھیگنے کا خطرہ، نہ اس کا خطرہ۔ لیکن ہم ماچس کو کیوں لاتے ہیں، کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس سے شعلہ پیدا کریں گے، آگ جلائیں گے۔ اب وہ لیٹر سے کام لے لیں، وہ آپ سپارک سے کام لے لیں، وہ کسی ہیٹر سے کام لے لیں، آپ جس سے بھی کام لیں گے آپ کو آگ چاہیے۔ وہ اگر لگ جاتی ہے تو مچ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی طریقہ کار عملیات کا ہے۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس سے ایک سے ایک بڑھ کر عمل ملتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر اس سے الہام ہوتا ہے، اس کی زندگی میں راستے کشادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ بدلتا جاتا ہے، بدلتا جاتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں نا، شروع کی بات ہے جب 35-40 سال پہلے، 10-12 سال کی عمر میں نے چلے وظیفے یہ عملیات شروع کیے تھے، جو چیز ملتی تھی اسے پڑھتا تھا، اور بڑا اہتمام تھا، وقت کا بھی تھا، حتیٰ کہ جمالی جلالی پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا تھا۔ کوئی چیز قضا ہو رہی ہے، گھر والے آوازیں دے رہی ہیں، میں نے اپنی تسمیاں وہ گڑنی ہے کہ ان میں فرق نہ آ جائے۔ آہستہ 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 وہ چھوٹتی گئی، چھوٹتی گئی، پھر دوسروں کو تجربات سامنے آتے گئے، مطالعہ وسیع ہوتا گیا، تجربہ وسیع ہوتا گیا، اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اب کوئی تصویر نہیں، کوئی عملیات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ ضرورت آ جائے تو اس کا حل ایسے میں کر سکتا۔ یہ 35 سال کی مشق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 40 دن کا چلہ کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اب اس مقصد کو اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو چاہیے کہ وہ راستہ جو 40 دن کے پھیر کے بعد آئے گا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 منٹ میں آ سکتا ہے تو آپ وہ 10 منٹ کا راستہ کریں، وہ 40 دن بچا لیں۔ اب اتنے جو ہے نا کسی کے پاس وقت نہیں ہے اور اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ 40 دن 90 دن 4 مہینے تک وہ تسبیح گیڑتا رہے۔ وہ پہلے لوگوں کے پاس وقت تھا، لوگ قدردان تھے، ان کے پاس اور راستہ نہیں تھا، کوئی انتخاب نہیں تھا، یا عامل تھے یا حکیم تھے، طبیب تھے، اور وہ پھر اپنی مرضی سے کشتے، ایک ایک کشتے کو وہ 6 مہینے تک مار رہے ہیں۔ اب کس کے پاس اتنا وقت؟ اب تو لوگ کہتے ہیں پیسہ لو اور بنا کر دو۔ تو آپ نے جو عملیات اور چلے وظائف سے جو قوت اخذ کرنی ہے، جو طاقت پیدا کرنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، آپ وہ ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک آدمی 40 دن تک کسی چلے میں مصروف ہوتا ہے، کوئی ورد کرتا ہے، کوئی تسبیح کرتا ہے، اگر وہ 40 دن تک اس کے سامنے کوئی مکھی بھی نہیں آتی، لیکن وہ جب کام کرے، اس کا کام ہونے لگ جائے، تو یہی تو مقصد ہے۔ ہم نے انہیں چاٹنا ہے کہ یہ کھوتا آ گیا، گدھا آ گیا، یہ ہاتھی آ گیا، اس نے اپنے بچے کھا لیے، یہ کر لیا، ہمیں انہیں کا کیا کرنا؟ ٹھیک ہے۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں جن قابو کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جن قابو کر کے کرو گے کیا؟ کام ہی لوگ نا۔ اگر وہی چیز تم اپنی قوت ارادی کو، اپنی اجتماعی صلاحیت کو استعمال کر کے وہی کام جو جن سے لینا چاہتے ہو از خود لے لو گے، تو جن کی بھی محتاجی ختم، پرہیز بھی ختم، اور کام بھی اپنی مرضی سے جب چاہے ہم لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عملیات کا معنی صرف تسبیح گھمانا، چلے کرنا، حلال و حرام، دوسرا تیسرا، اقل حلال، صدق مقال، اور کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن وغیرہ، یہ ساری چیزیں کبھی کام کرتی تھیں، آج بھی کرتی ہیں، ان کے فوائد بھی ہیں، لیکن جو لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ پھر دنیا کے قابل نہیں رہتے۔ آپ نے دنیا کے لیے کرنا ہے، اپنے پیٹ کے لیے کرنا ہے، روزی روٹی کے لیے کرنا ہے، اور اس کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو آج استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، پہلے لوگ پیدل حج کو جاتے تھے، کراچی سے 3 3 4 4 مہینے کے سفر کرتے تھے حج عمرہ کے لیے۔ اب ایسا ہے کہ یہاں پاکستان سے ایک آدمی جاتا ہے، وہ یہاں سے جاتا ہے، جمعہ حرم میں پڑتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی یہاں سے کہے جی میں تو پیدل حج پہ جا رہا ہوں، مجھے زیادہ ثواب۔ بھائی ثواب تو اسی رکن کا ہے، تم کیوں مشقت میں ہو؟ اگر ایک سہولت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار بھی کرو۔ تو اگر آپ کو وہ طریقہ آ جائے، وہ راستہ معلوم ہو جائے جہاں سے آپ اپنی منزل کو آسانی سے، کم وقت میں، کم خرچ میں، کم طاقت سے استعمال کر سکتے ہیں، کام میں لا سکتے ہیں، بروئے کار لا سکتے ہیں، تو آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ بس وہ جو وہاں عملیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو ہماری عملیات کی کلاسیں ہم شروع ہیں اور داخلے بھی جاری ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں، اس شعبان میں، تقریباً 10 شعبان تک ہم اپنی جو کلاسیں ہیں یہ مینٹین کر کے ان کو شروع کر دیں۔ ایک دن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو عملیات ہیں اور طب ہے، ان دونوں کو امتزاج دے کر ایک ایسی چیز کے جو عامل یا ایک حکیم طبیب معالج کی جو ضرورت کو پورا کر سکے، وہ ہم ایسا ایک وہ فارمیٹ تیار کر رہے ہیں، اور وہی طلباء کو بتائیں گے۔ جو لوگ داخلہ لینا چاہتے ہیں، انرولمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھیں جو ہم نے قوانین بنائے ہیں، ادارے کے جو قوانین ہیں وہ انہیں فالو کرنے ہوں گے۔ خواہ خواہ کی بحث، یہ نہیں، اتنی فیس نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، نہیں بھائی، جو ہے وہ جیسا ہے ایسا ہی ہے۔ آپ کے ضد کرنے سے ایک ادارہ مجبور نہیں ہو سکتا، ضرورت آپ کی ہے، ادارے کی نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فیس ہے، جو اوقات ہیں، جو بھی کچھ ہے، ہاں ایک اجتماعی طور پر اگر کسی چیز میں بہتری نظر آتی ہے تو وہ تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن کسی فرد واحد کی بنیاد پر اپنے شیڈول کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔